السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکل اخذناہ بذنبہ۔ محترم و مکرم فضیلت الشیخ مولانا ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، ایسے تو میری یہ حیثیت اتنی اوقات نہیں کہ میں شیخ کے سامنے بیٹھ کر کے کچھ باتیں کہہ سکوں، بس شیخ کا یہ اصرار جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ شیخ کے حکم کی اطاعت ہے کہ میں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کی جسارت اختیار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا آپ کے سامنے جو ہے اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں اپنی کم علمی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس شعر کے ساتھ ابھی میں طفل مکتب ہوں مقرر ہوں نہ مولانا، ابھی میں طفل مکتب ہوں مقرر ہوں نہ مولانا، تمنا دل میں گونجی تھی سنا دو حق کا پروانہ۔ محترم حاضرین، دیکھیے دور حاضر کے اندر کوئی بھی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ آج دور حاضر میں ہر طرف بد امنی اور بدحالی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف قتل و غارت گری، نفسا نفسی کا ماحول بنا ہوا ہے، ہر شخص اپنی ایک الگ ہی پرابلم کو لے کر کے ڈپریشن کا شکار ہے۔ دیکھیے کوئی شخص کام اور نوکری کے نہ ملنے کو لے کر پریشان، تو کوئی اپنے ہی کام اپنی ہی نوکری کے بوجھ سے پریشان۔ اتنا کام اس کے پاس ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو وقت دے نہیں پاتا، اتنا کام اس کے پاس ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے ہمدردی کی باتیں نہیں کر سکتا، اتنا کام اس کے پاس ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت نہیں گزار سکتا، اتنا کام اس کے پاس ہے جو اہم فریضہ اس کے اوپر نماز کا ہے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ تو کوئی شخص کام کے نہ ہونے کو لے کر پریشان، تو کوئی شخص کام کی کثرت کی وجہ سے پریشان، کوئی شخص مرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، تو کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ دیکھیے ظاہر میں ہر انسان بڑا خوشحال نظر آتا ہے، حشاش بشاش نظر آتا ہے، لوگ دیکھ کر کے رش کرتے ہیں، دیکھو بھائی ماشاءاللہ فلاں آدمی کتنا خوش نصیب ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے، اس کے پاس کیسے بڑے بڑے بنگلے ہیں، اس کے پاس کتنی اچھی اور عمدہ سواریاں ہیں۔ دیکھنے میں لوگ بڑے خوشحال خوشگوار نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر سب کے سب ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنا میں پریشان ہوں دنیا کے اندر اتنا کوئی پریشان نہیں ہے۔ ہر شخص اپنا گریبان جھانک سکتا ہے، مجھے بڑا ٹینشن ہے، مجھے بڑا قرض ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ جتنا میں پریشان ہوں مجھ سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر کوئی پریشان نہیں، ہر شخص کی سوچ۔ ایک یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا یہ خوشحال خوشگوار جو ماحول یا معاشرہ اس قدر یا اس طرح بد امنی، بے چینی، بے قراری کی طرف کیوں بڑھ رہا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ انسانوں کو اتنی پرابلم، اتنے ٹینشن لاحق ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے، وہ ہے ہمارے گناہ۔ آج ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ناراض کیا، ہماری نافرمانیوں کے ذریعے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ بے امنی، بے چینی، بے قراری کی طرف بڑھ رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی جو سزا ہے آخرت میں ہے سو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کا مزہ چکھاتا ہے، ان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی ہلکی تھوڑی بہت جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات ہمیں ملیں گے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہمیں ملیں گے، جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں بھی ان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ اب گناہ کی سزا انسان کو دنیا میں کیسے ملتی ہے، اس کی کیا شکلیں ہیں، اس کو جاننے سے پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ شریعت کے نزدیک گناہ کیا ہے، گناہ کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے بعض گناہ ایسے ہیں جسے دنیا کا ہر مذہب گناہ تصور کرتا ہے، جیسے چوری ہے، جیسے قتل ہے، ظلم و زیادتی ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ ایسے گناہ ہیں جسے دنیا کا ہر مذہب گناہ تصور کرتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو گناہ کا جو جامع ڈیفینیشن یا جامع تعارف دیا، تعریف کی، بتایا، ایسا تعارف، ایسا ڈیفینیشن دنیا کے کسی مذہب نے اپنے ماننے والوں کو نہیں بتایا۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مل اسم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گناہ کہتے کس کو ہیں، گناہ کیا چیز ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامع تعارف کرتے ہوئے گناہ کا کہا، ہر وہ چیز گناہ ہے جس کو کرتے ہوئے تیرے دل میں ایک کھٹک محسوس ہو اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ تیرے اس کام سے لوگ باخبر ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک چور رات میں چوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اندھیرا ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، چوری کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلا، سب سے پہلے تو اس کے دل میں کھٹک رہتی ہے، بھئی جو میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ گناہ ہے، یہ کام غلط ہے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے گھر میں چھپ کر کے چوری کرنا یہ کام صحیح نہیں ہے، دل میں اس کے کھٹک لگی رہتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نفسانی خواہشات کا غلبہ اس پر بڑھ جاتا ہے، وہ شخص چوری کر لیتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو اس کے دل میں کھٹک لگی رہتی ہے کہ جس کام کو میں کرنے کے لیے نکلا ہوں وہ کام صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ چور چوری کر لیتا ہے، اب اس کے دل میں پھر ایک ڈر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ بھائی میں نے چوری کی، ڈرنے لگتا ہے لوگوں کو کہیں پتہ چل گیا تو۔ اسی طرح دیکھیے ایک زانی زنا کرنے کے لیے نکلتا ہے، زنا کرنے والا یہ سوچ کر کے نہیں نکلتا کہ میں بڑا پاک و شفاف کام کرنے جا رہا ہوں، اسے پتہ ہے گناہ کرنے جا رہا ہوں، اسے پتہ ہے غلطی کرنے جا رہا ہوں، اس کے دل میں کھٹک ہے، لیکن نفسانی خواہشات کا غلبہ اس پر ہوا، وہ زنا کر بھی لیتا ہے، بعد میں ڈرنے لگتا ہے بھئی کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے زنا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک محسوس ہو اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ تمہارے کام سے باخبر ہو جائیں۔ اب ہر گناہ کو آپ اس ترازو میں رکھ کر کے دیکھیں، بالکل آپ کو بات واضح معلوم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو معاشرہ، جو سوسائٹی گناہ کے اندر ڈوبنے لگ جائے، معاشرے کے اندر گناہ کا ماحول بن جائے، لوگ اجتماعی طور پر گناہ کرنے لگ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سے پہلے اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو اس کے گناہوں کا مزہ چکھاتا ہے، ان کے گناہوں کا مزہ چکھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے کے بالوں کو پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں، کہتے ہیں انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذوا هذه نساءهم،
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت اور بربادی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی عورتوں نے یہاں چونڈے بنانے شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے فیشن کے نام پر جب ناجائز شکلوں کو اختیار کیا تو ان کا یہ ناجائز طریقہ، ان کا یہ ناجائز فیشن پوری قوم کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن گیا۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کو بھی، جس معاشرے کو بھی ان کے اجتماعی گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم، ایسے معاشرے پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا، ظالم حکمرانوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرَنَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ضرور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور تم ضرور لوگوں کو برائی سے روکنا، اور فرمایا اگر تم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، حق کو حق کہنا چھوڑ دو گے، باطل کو باطل کہنا چھوڑ دو گے، اور پورے طرح معاشرے کے اندر گناہ کا رواج عام ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کرے گا جو تم میں کے سب سے برے انسان ہوں گے، سب سے بڑے گنہگار ہوں گے، سب سے بڑے ظالم ہوں گے، جو تم پر ظلم کریں گے۔ پھر کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آگے فرمایا جب ظالم لوگ تم پر حکمرانی کرنے لگیں گے تو ان کے ظلم سے بچنے کے لیے تم میں کے نیک اور پارسا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، حجاج بن یوسف، آپ نے شاید نام سنا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا ظالم حکمران گزرا ہے، اس کے ظلم کی انتہا نہیں تھی، اتنا بڑا ظالم تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظلم کی پیشن گوئی دی کہ قبیلہ بنو ثقیف کے اندر ایک ظالم پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی کر دی، اتنا بڑا ظالم تھا۔ دیکھیں حجاج بن یوسف کا دور حکومت ہے، کچھ لوگ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں شیخ محترم حجاج بن یوسف کے ظلم کی تو انتہا ہو گئی، اب تو عالم یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو اس وقت میں حسن بصری رحمہ اللہ نے ان شکوہ کرنے والے، ان شکایت کرنے والوں کو بڑا بہترین جواب دیا تھا۔ آپ نے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہا لوگو تم حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کرتے ہو، جان لو کہ آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم و جابر بادشاہ حکمران ہم پر مسلط ہے تو یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے پیش نظر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں۔ دیکھیں کہ آج ہر طرف عموماً پوری دنیا اور خصوصاً ملک ہندوستان میں ہر مسلمان یہ روتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارا حکمران، ہمارا حاکم بڑا ظالم ہے، مولانا دعا کیجئے، دعا کیجئے اس کی کرسی پلٹ جائے، دعا کیجئے اس کے ہاتھ کٹ جائیں، دعا کیجئے اس کا اقتدار ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا، آج وقت کا بڑا ولی، خانہ کعبہ کا امام بھی اگر دعا کرے اس کی دعا قبول اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو نہیں بدلتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کو بھی ان کے گناہوں کی اجتماعی سزا دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے۔ اور ایک حاکم کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 5 گناہوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جس معاشرے کے اندر یہ 5 گناہ آ جائیں، جس معاشرے اور سوسائٹی کے لوگ ان 5 گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے، اس سوسائٹی کو 5 طرح کی سزاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔
5 طرح کے عذابات میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا گناہ بتایا، بس میں ترجمہ کر کے اس حدیث کا اپنی جگہ لے لوں گا۔ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے کے اندر بھی بے حیائی، بے پردگی، زنا کا کلچر عام ہو جائے اور معاشرہ اتنا بے حیا ہو جائے کہ کل تک جو گناہ پردے کے پیچھے کیے جاتے تھے اب وہ گناہ لوگوں کے سامنے کیے جانے لگے، بڑے فخریہ انداز سے معاشرہ اتنا بے حیا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاشرے کو طاعون یعنی پلک کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، پلک کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر والاوجاع التي لم تكن مضت في اصلافهم الذين مضوا، فرمایا اور ایسے معاشرے کے اندر، ایسی قوم کے اندر، ایسی سوسائٹی کے اندر ایسی عجیب و غریب بیماریاں جنم لیتی ہیں جن کے نام و نشان بھی ماضی اور پاس کے اندر کبھی سنے نہیں گئے ہوں گے۔ ایسی عجیب و غریب طرح کی بیماریاں اس معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے تو آج انسانوں کے جو جسم ہیں، ہمارے جو جسم ہیں بیماری کے ایک مجموعہ بن چکے ہیں۔ کہنے کو تو بڑے لحیم شحیم حسین جمیل ہم نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کسی کو کچھ بیماری ہے، کسی کو کچھ بیماری ہے۔ سڑکوں پر لوگ کم گھوم رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، آج بیماروں کی تعداد زیادہ ہے، اور کیسی کیسی عجیب و غریب بیماریاں، اللہ اکبر، یہ کرونا، یہ فنگس، یہ سوائن فلو، یہ چکن گنیا، عجیب طرح کی بیماریاں، ان کے نام سن کر بھی تھوڑی بہت ہنسی نکل جاتی ہے۔ یہ ایسی بیماریاں جو آج سے پہلے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے نہیں دیکھے تھے، ایسی عجیب و غریب طرح کی بیماریاں آج معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہماری گناہ ہے۔ آج ہم نے گناہوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، ہم نے گناہوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو، اس کے غصے کو ہم ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کے لیے اس کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں۔ کیا پتہ جس گناہ کو ہم ہلکا اور معمولی سمجھ کر کے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بالکل ناراض ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں جہنم کا ٹھکانہ مل جائے۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو گناہوں سے دور رہنے اور نیکیوں کو کرنے والا بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے والا بنائیں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔